صل علی محمد وآل محمد. مجرمین خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرمین خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا. مجرمین خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون. میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون. میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا. مجرمین خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا. مجرمین خلق میں ایک گٹھیڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھیڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں. میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. مجرمین خلق میں ہائے کیوں ہو نگر
ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجرعی خلق میں اور بولی زینب بولیے زینب مزتر کے خدا خیر کرے بولیے زینب مزتر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا مجرعی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرعی خلق میں صلوات برد محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا. لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر راجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا. تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے. دیکھ کر تیری ہنسی ظلم نے بھی رونا ہے. جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں میرے اصغر راجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا.
پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کے ہچکی سے بچا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیز سخیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، ارے تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیز سخیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، تیری معصوم سکی ڈاکو پلا کے پانی، کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنے بجھا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، بر محمد وعلیہ الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم،
وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارة لا تبرد ابدا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، طفلان مسلم فرزندان جناب مسلم ابن عقیل جناب ابراہیم اور جناب محمد کے شہادت کے سلسلے میں اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا ابتدائے کلام میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں اس مظلومانہ شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں جناب مسلم ابن عقیل کی خدمت میں، شہزادی رقیہ کی خدمت میں اور تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، شب 22 ذی الحجہ طفلان مسلم کی شہادت، یہ مجلس عزا چونکہ محرم الحرام سے قبل آخری مجلس عزا ہوتی ہے شہادت کے لحاظ سے، لہٰذا اس مجلس عزا کو مقدمہ محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے یا دیباچہ محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس مجلس عزا میں استقبال ماہ محرم کو عنوان قرار دیتے ہیں، یا عزاداری کے عنوان سے، یا فرش عزا کی اہمیت اور فرش عزا کے آداب کے لحاظ سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کوشش رہے گی کہ اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے، کیونکہ محرم الحرام کی آمد ہے اور چند دنوں میں یہ محرم الحرام ہمارے گھروں پر دستک دے دے گا، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے ابتدا ہی میں کہ یہ سوال یقیناً ذہن میں آتا ہے، اور بلکہ یہ سوال کیا گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام سے پوچھا گیا اور امام سے کہا گیا کہ مولا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گریہ میت پر یا مرحوم پر اس وقت کیا جاتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر گریہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، اس کے قتل ہونے کے بعد پھر گریہ ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ہم گریہ شروع کر دیں۔ تو چھٹے امام کی خدمت میں اعتراض یہ کیا گیا کہ مولا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے شیعہ گریہ اس وقت شروع کر دیتے ہیں جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، حالانکہ امام حسین علیہ السلام تو روز عاشور گئے اور عصر عاشور ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت رونا چاہیے۔ اگر آپ روتے ہیں تو اس وقت گریہ کریں۔ مولا، جیسے ہی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے آپ کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام کا جب زمانہ تھا تو اہل مدینہ کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، محرم کا چاند دیکھنے کی انہیں ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ وہ سمجھ جاتے تھے جیسے ہی چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے، انہیں الگ سے چاند دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لہذا امام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ چاند نکلتے ہی کیوں جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں؟ اب دیکھیے آج کی مجلس یہی رہے گا، کہیں پر آنسو، کہیں پر داد، کہیں پر سبحان اللہ، کہیں پر الحمدللہ، کہیں پر واہ واہ، کہیں پر آداب، کہیں پر یہی طریقہ کار رہے گا آج کی مجلس کا، کیونکہ مقدمہ ہے محرم الحرام کی مجلس ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو امام نے بیان فرمایا کہ اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذا حلل ہلال محرم الحرام، فرمایا جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، فرمایا جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ امام حسین علیہ السلام کا کرتا آسمان میں بلند کر دیتے ہیں اور فضا میں اس کو لہرا دیتے ہیں۔ کون سا کرتا؟ امام نے فرمایا کہ وہ کرتا جس پر تلواروں کے نشان ہیں، جس کو جگہ جگہ سے تار تار کر دیا گیا تھا، وہ کرتا جو جگہ جگہ سے خون میں بھرا ہوا تھا، خون آلود تھا، اس کرتے کو ملائکہ آسمان میں پھیلا دیتے ہیں
تو فرمایا کہ ہم اور ہمارے شیعہ اسے بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھتے ہیں. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصارت کہتے ہیں یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کسی چیز کو, اسے کہتے ہیں بصارت. بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا. امام فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے شیعہ بصیرت کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے اس کرتے کو محسوس کر لیتے ہیں. آپ محرم الحرام میں جب گھر سے باہر نکلے نا, آپ کو ہوا میں غم نظر آئے گا, آپ کو ہوا میں فضا میں غم محسوس ہونے لگے گا. اس کی وجہ یہی ہے, امام نے فرمایا جب غم محسوس ہوتا ہے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فَتَنْفَجُرُ دُمُوعُنَا, تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل پڑتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم محرم الحرام کی ابتدا سے آنسو بہاتے ہیں. لہذا سامعین محترم, اب چونکہ محرم الحرام کی آمد ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم فرش ادا بچھائیں گے اور فرش ادا پر آ کر شریک ہوں گے, لہذا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے کچھ ادب آداب آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی اہم موضوع ہے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں ان باتوں پر, اور جو ہے وہ امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ محفوظ رکھیں گے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. سامعین محترم, سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو فرش اعضاء ہے جس پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں, یہ معمولی فرش نہیں ہے. یاد رکھیے, میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ علماء کرام سے ہی سن کر کہتا ہوں اور روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان قدر نہیں کرتا, لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چھن گیا مجھ سے. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ قریب ہو سکیں اس بات سے. بالفرض آپ میں سے یقیناً کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ہو, یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا میں نہ ہو. جب ہوتے ہیں وہ دنیا میں تو انسان ویسی قدر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ویسی خدمت نہیں کر پاتا. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک کاش کا جملہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے, اس کے زبان پر آ جاتا ہے, کاش ہم خدمت کر لیتے, کاش ہم دعائیں جتنی ہو سکتا تھا سمیٹ لیتے اور جتنی ہو سکتا تھا دعائیں ان سے لے لیتے, ٹھیک ہے. لیکن جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ویسی خدمت نہیں ہو پاتی. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے یا ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر اب انسان جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں نے کھو دیا اور کیا نعمت میرے ہاتھوں سے نکل گئی. یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ انبیاء کرام کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا, وہاں پر بھی آپ کو یہی نظر آئے گا. ایک بات بیان کر دوں رک کر, جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں, اور جناب موسیٰ کلیم اللہ جن کا لقب پروردگار عالم سے باتیں کیا کرتے ہیں, راز و نیاز کیا کرتے ہیں اور کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ سے مناجات کرنے کے لیے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب ایک دن گھر سے باہر نکلے, پروردگار عالم کی طرف سے وحی آ گئی, موسیٰ آج سے قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں, میرے مالک آج سے پہلے بھی تجھ پر توکل کر کے گھر سے نکلتا تھا, تجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلا کرتا تھا, اور آج بھی جب گھر سے نکلا ہوں تو توکل کر کے اور بھروسہ کر کے نکلا ہوں. میرے مالک جب میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرے بھروسے میں کمی نہیں آئی تو میرے مالک تو نے یہ وہی کیوں کی کہ میں قدم سنبھل سنبھل کر اٹھاؤں. پروردگار عالم نے کہا بہت اچھی بات ہے موسیٰ, تم ہم پر توکل کرتے ہو اور بھروسہ کرتے ہو, لیکن یاد رکھو وہ ماں جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی اب وہ دنیا میں نہیں رہی ہے, لہذا اب قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا. تو یہ معاملہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پروردگار عالم اس طریقے سے وہی نازل کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے تو انسان قدر جو ہے وہ نہیں کرتا اور جو ہے وہ اس کو حقیر جانتا ہے, لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا ہے. اب یہ فرش اعضاء جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں, یا تو ہم زبان سے کہہ دیں یا تو ہم افعال سے کر کے بتا دیں کہ ہم اسے جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ فرش اعضاء نہیں ہے, یہ فرش اعضاء وہ فرش ہے جس پر آسمان والے آ کر بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں, یہ معمولی فرش نہیں ہے. روایت کے جملے ہیں کہ فرشتے جب یہاں سے لوٹتے ہیں واپس اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور دیگر ملائکہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو ملائکہ سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے پلٹ کر آ رہے ہو, عجیب تمہارے اندر سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین کے فرش اعضاء سے پلٹ کر آ رہے ہیں, وہیں سے ہمارا آنا ہو رہا ہے. تو سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم بھی جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے. پھر بھی وہ اترتے ہیں اور جہاں آزادار بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ تبرکن جو ہے وہ اپنی بارگاہ ملکوتی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ آسمان والوں کی تمنا ہے. نہ صرف فرشتے انبیاء علیہ السلام اس فرش اعضاء پر آتے ہیں, نہ صرف انبیاء علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام. آیت اللہ جواد تبریزی سے پوچھا گیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام فرش اعضاء پر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل, جب بھی مجلس اعضاء ہوتی ہے تو اس فرش اعضاء پر آ کر معصومین آتے ہیں اور ان کی تشریف آوری ہوتی ہے اور وہ اس فرش اعضاء پر آ کر بیٹھتے ہیں. تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ یہ فرش اعضاء کتنی جو ہے وہ بابرکت جگہ ہے اور کتنی مقدس جگہ ہے, جس کو ہم بعض اوقات اپنے افعال سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے. لیکن میں اکثر ایک جملہ کرتا ہوں اور اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, مریں گے تو جاگ جائیں گے.
جب مر جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا قدر و قیمت تھی اور کیا چیز ہم نے کھو دی اور کیا ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلا گیا. اس وقت اندازہ ہوگا انسان کو. ٹھیک ہے, دیکھیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فرش اعضاء کی جو جسے ہم کہتے ہیں حقیر جاننا یا اس کی جو ہے وہ عظمت میں کمی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ باہر نہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر یہ نہ ہوتا تو بالفرض یہ باتیں نہ ہوتی, یہ فلاں پروگرام بڑا ہے, فلاں پروگرام چھوٹا ہے, فلاں شہادت بڑی ہے, فلاں شہادت چھوٹی ہے, یہ باتیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جب یہ خوشی اور غم آ جائے تو اس میں ذمہ داری مودت کے اعتبار سے یہی ہے کہ فرش اعضاء پر یا فرش ولا پر انسان آ کر بیٹھ جائے. یہ باتیں نہ ہوتی اگر جو ہے وہ قدر و قیمت نہ ہوتی. کیوں آج بالفرض طفلان مسلم کی مجلس اعضاء ہے, کیوں وہ تعداد نہیں ہے جو ہونی چاہیے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس پر انسان سوچے, کبھی اس زاویے سے بھی غور و فکر کرے. اگر بالفرض ابھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے اٹھا کر دیکھے تو عید غدیر میں کیا یہ سما تھا؟ تو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہم نے اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن اس فرش اعضاء پر جو ہے وہ آ کر نہیں بیٹھے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری رہی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذہن میں یہ شائبہ رہا ہو جو ہے وہ محرم الحرام سے جائیں گے, پہلی محرم سے شرکت کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا سامعین محترم, خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت انسان سے چھن جائے. تو انسان جو ہے وہ اس وقت سے ڈرے کہ پروردگار عالم اس نعمت کو ہم سے چھین لے. تو اب جو ہے وہ دو اعتبار سے کبھی کبھار انسان کوتاہی کر جاتا ہے, یا تو مجلس میں شرکت کرنے کے اعتبار سے یا مجلس برپا کرنے کے اعتبار سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم مجلس میں شرکت بھرپور کرتے ہیں. آپ کو ایسے افراد ملیں گے الحمدللہ جو پہلی ماہ محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آخری مجلس اعضاء تک آپ کو ہر فرش اعضاء پر نظر آئیں گے, لیکن مجلس سے برپا کرنے میں جو ہے وہ کبھی کبھار کوتاہی کر دیں گے. بالفرض مجلس برپا نہیں ہوگی ان کے گھر میں. ٹھیک ہے, علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ گھر میں ایک مرتبہ لازمی مجلس اعضاء ہونی چاہیے, ایک مرتبہ فرش اعضاء ضرور بچنا چاہیے. اگر استطاعت ہے تمام مومنین کو بلا لیں. ٹھیک ہے, تمام کو دعوت دے دیں کہ وہ آ جائیں آپ کے مجلس اعضاء میں شرکت کریں. نہیں ہے استطاعت, چند لوگوں کو بلا لیں جو آ کر مرثیہ پڑھ دیں خالی. اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو گھر والے تو بیٹھ سکتے ہیں, ایک شربت کا گلاس تو بن سکتا ہے, اس پر عزاداری تو ہو سکتی ہے, مرثیہ تو پڑھا جا سکتا ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے, یوٹیوب پر یا کسی اور پلیٹ فارم سے چلایا تو جا سکتا ہے, آپ عزاداری تو کر سکتے ہیں, کیجیے. یہ برکتیں جو ہے وہ نازل ہونے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ خود فرق محسوس کریں گے کہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے اور کیا تبدیلی آ رہی ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روایت بیان کر دیتا ہوں, ذہن میں آ گئی. 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا جو کوئی بھی مجلس اعضاء برپا کرتا ہے میں اس کے لیے 2000 حج اور 2000 عمرے کے ثواب کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ گھر میں فرش اعضاء بچھا لو فقط. فرمایا 2000 حج اور 2000 عمرے کا ثواب میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں پروردگار عالم سے وہ ثواب دلواؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ثواب ہے مجلس اعضاء برپا کرنے کا. ٹھیک ہے, اب آئیے سامعین محترم, مجلس اعضاء کے فرش اعضاء کے کچھ آداب ادب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مثال آپ بالکل ایسے ہی سمجھیے, جب آپ زیارت پر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے تو آپ جو ہے وہ حجرے میں داخل ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, یہ بے ادبی اگر کوئی اسی طریقے سے داخل ہوتا ہے. بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اذن دخول, جزاکم اللہ, اذن دخول. داخل ہونے کی پہلے اجازت تو لو. پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ بغیر اجازت نبیوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں, جس مقام پر جا رہے ہیں, وہ مقام ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ آرام فرما رہی ہے. تو اس حجرے میں جب داخل ہونا ہے تو پھر اجازت لو. اجازت کس طریقے سے لیتے ہیں؟ ادخلوا یا اللہ, ادخلوا یا رسول اللہ, اے اللہ کیا تیری اجازت ہے, یا رسول اللہ تمہاری اجازت ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ ہم ہستی سے اجازت لیتے ہیں اور پھر ان ملائکہ سے اجازت دیتے ہیں جو وہاں پر اس ذریعے میں موجود ہے. کیا آپ سب کی اجازت ہے کہ میں جو ہے وہ اس حجرے میں داخل ہو جاؤں؟ پھر اس کی علامت کیا ہے کہ اجازت ملی یا اجازت نہیں ملی. اچھا, اگر کسی کو عربی پڑھنا نہیں آتی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, فقط اردو میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ امام یا مولا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس حجرے میں آ جاؤں. ٹھیک ہے, اتنا تو اجازت لے سکتے ہیں. اچھا, علامت کیا ہے کہ اجازت مل گئی؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر اجازت لیتے ہوئے آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ جائے اور آنکھوں میں نمی آ جائے تو سمجھ لو تمہیں اجازت مل گئی, اب وارد ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ ادب آداب ہے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے زیارت پر آداب ہے نا, ویسے یہ فرش اعضاء بھی انہی کا ہے. تو یہ فرش اعضاء پر آنے کے کچھ ادب آداب ہیں. ٹھیک ہے, اب میں پہلے ایک دو باتیں کرتا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ آداب مجلس میں آنے سے پہلے, کچھ درمیانے مجلس اور کچھ بعد مجلس کے آداب. ٹھیک ہے, جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں, اور کوشش رہے گی درمیان میں آپ سے بھی پوچھ لوں کچھ آداب. اگر میرے ذہن میں نہیں ہے تو آپ بیان فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رسومات عزاداری کو منتقل کریں. ٹھیک ہے, اپنی نسلوں میں اس کو پہنچائیں. رسومات عزاداری کو جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھ لیا ہے اسے اپنے آگے بچوں میں منتقل کریں. بالفرض آپ لازمی اپنے بچوں کو فرش اعضاء پر بٹھائیں, خاص طور پر مصائب میں بیٹھنے کی تاکید کریں. میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ بچے جو ہے وہ مصائب میں عموماً باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ نکل لیتے, اپنے ساتھ بٹھا کر رکھیں کہ مصائب میں تو لازمی بیٹھنا ہے, اور کچھ ایسا اقدام کریں کہ وہ بچے فرش اعضاء پر لازمی رہیں. ٹھیک ہے, یہ میں جو ہے وہ تمام والدین سے بھی کہہ رہا ہوں, اور اگر کوئی اساتذہ میں سے, کوئی مدرسے کے اساتذہ میں سے کوئی سن رہا ہے تو انہیں بھی کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے,
کوئی ایسا اقدام کرے کہ بچے فرش اعضاء پر ہی رہیں. بالفرض آپ نے کوئی انعام رکھ دیا کہ اگر بالفرض آج کی مجلس میں مولانا صاحب سے سن کر یا ذاکرہ سے سن کر یا ذاکر سے سن کر آپ نے اگر 10 پوائنٹ لکھ لیے تو میں آپ کو جو ہے وہ فلاں چیز دوں گا. آپ اقدام کریں کہ وہ فرش اعضاء پر ہی بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی فرش اعضاء کی بات. انہیں لے کر آئیں. اگر نوحہ پڑھ لیا تو تمہیں یہ ملے گا, اگر مرثیہ پڑھ لیا تو تمہیں یہ ملے گا. یہ بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر تم سبیل پر کھڑے رہے اور سبیل پر تم نے جو ہے وہ عزاداروں کو شربت بانٹا تو میں تمہیں یہ دوں گا. اگر بالفرض تم نے دیکھا کسی عزادار کے جوتے پڑے ہوئے, اٹھا لو. تم بڑے باپ کے بچے نہیں ہو, تم حسین کے نوکر کے بچے ہو. اٹھاؤ, فقیری سیکھو, اٹھاؤ اس جوتے کو اور رکھو یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ آنا چاہیے تمہیں. صحیح ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ادب اور آداب منتقل کریں, رسومات عزاداری کو منتقل کریں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضور, اگر محسوس کر سکیں, بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. میں نے جملہ بڑا کہہ دیا, آپ نے محسوس نہیں کیا اس کو. میں نے کہا بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا ہم چاہتے ہیں آپ ماتم کی صف میں لگیں, ہم چاہتے ہیں بیٹا آپ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, اور آپ خود نہیں پڑھ رہے تو حضور وہ 2 دن تو کھڑا ہوگا, تیسرے دن آ کے گھر میں بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ماتم کی صف میں بیٹھے, آپ کا بچہ بلند آواز سے گریہ کرے, آپ کا بچہ مجلس میں پارٹیسپیٹ کرے, سبحان اللہ بولے, واہ واہ بولے, الحمدللہ بولے, کیا کہنے حضور جیتے رہیے, یہ اگر الفاظ بچہ اگر نکالے تو آپ کو بھی بولنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی بلند آواز سے رونا پڑے گا, آپ کو بھی ماتم کی صفوں میں لگنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بالفرض مجلس اعضاء تمام ہوئی اور آپ نے باہر کا رستہ ناپ لیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماتم کی جو ہے وہ قدر و قیمت پہچانی ہے. اچھا کیوں نکل جاتے ہیں حضور باہر؟ اب ایک جملہ سن لیجئے, اور یہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بات. مولانا صاحب نوحہ جو ہے وہ پنجابی میں ہو رہا تھا یا فلاں زبان میں ہو رہا تھا, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات لکھ لیجئے اور محفوظ کر لیجئے اس بات کو. آیت اللہ بروجردی, یہ وہ مجتہد ہیں, توضیح المسائل کا اجرا سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, توضیح المسائل جو آج ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا, پہلے علماء کی توضیح المسائل نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, علماء سے براہ راست رابطہ کر کے یا ان کے بہت مشکل رسالے ہوا کرتے تھے, اس سے لوگ پڑھا کرتے تھے اور علماء جواب دیتے تھے. توضیح المسائل, مسائل کی وضاحت, یعنی یہ کتاب جو ہے وہ آیت اللہ محمد حسین بروجردی نے سب سے پہلے جو ہے وہ اجرا کروائی تھی کہ یہ عوام میں ہونی چاہیے تاکہ عوام کی رسائی ہو مسائل تک. انہوں نے اجرا کروائی تھی. آیت اللہ محمد حسین بروجردی جب 90 سال کے ہوئے تب بھی ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح اور سالم, اور اس میں کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا تھا اور بالکل ٹھیک دیکھتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ 90 سال کے آپ, اس عمر میں عموماً لوگوں کی نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں, سنیے گا نتیجہ, نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں, تو آپ کی نگاہیں کمزور نہیں ہوئی, نہ آپ اینک لگاتے ہیں, نہ چشمہ لگاتے ہیں, نہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا جوانی کا. کہا میں بروجرد کا رہنے والا ہوں, اسی لیے کہا جاتا ہے محمد حسین بروجردی. کہا میں بروجرد کا رہنے والا ہوں. فرمایا ہمارے علاقے میں مختلف علاقوں سے, مختلف جگہوں سے, مختلف زبانوں کے بولنے والے دستے آتے ہیں, ماتمی دستے آتے ہیں جو شرکت کرتے ہیں ہمارے یہاں پر, اور ہر گھروں میں جاتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ مقامات پر چلے جاتے ہیں. تو فرمایا روز عاشور تھا. کہا روز عاشور فلاں علاقے سے فلاں زبان بولنے والا ایک دستہ آیا, ماتمی دستہ, اور اس ماتمی دستے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں سارے سادات تھے, اور یا تو سادات یا تو علماء کرام, ٹھیک ہے, صاحبان علم اس میں شامل تھے. فرمایا جب وہ ہمارے علاقے میں آتا تھا ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایسے ماتم کرتا تھا, خاک اڑا کر اور اپنے آپ کو خاک آلود کر کے اس طریقے سے ماتم کرتا تھا, اس طریقے سے روتا تھا کہ جتنے سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے فرمایا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسا, مجلس میں اگر بالفرض رونا نہیں آ رہا, ایک ایسا رو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے باقیوں کو رونا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک عظیم ثواب ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے رویا جائے کہ دوسرے جو ہے وہ رونے لگے, اس طریقے سے ماتم کریں کہ دوسرے ماتم کرنے لگے, ان کے اندر شوق آ جائے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اس طریقے سے وہ ماتم کرتے تھے, اس طریقے سے خاک اڑاتے تھے, اس طریقے سے روتے تھے کہ کہا کہ سارے جتنے ہوتے تھے وہ آس پاس کے سب لوگ رونے لگتے تھے. فرمایا تو بڑا جو ہے وہ کمال کا دستہ تھا اور بڑے خلوص سے جو ہے وہ ماتم کیا کرتا تھا. کہا اس زمانے میں مجھے آنکھوں کا مرض تھا, کہا مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا تھا. کہا میں بیٹھ گیا, سنیے گا, کہا میں بیٹھ گیا. فرمایا چونکہ کھاک اڑا کر ماتم کرتا تھا تو کہا میں نے دیکھا ایک ماتمی ہے, فرمایا اس کے پیروں پہ گرد جمی ہوئی ہے, مٹی لگی ہوئی تھی. کہا میں نے وہ مٹی لی اور اپنی آنکھوں پہ لگا لی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہ چشمہ لگایا, نہ اینک لگائی, نہ آنکھوں میں کسی قسم کا مرض ہوا ہے. ٹھیک ہے, معمولی عبادت نہیں حضور. ٹھیک ہے, عزاداری میں کسی عبادت کو معمولی نہ سمجھے. اگر بالفرض کوئی کام ہے 100 بسم اللہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے, اگر ہماری زبان میں باہر نکل کر آپ کو چاہے کہ جو ہے وہ کپ پہ گپی مارنے, تو حضور اس سے بہتر تو عبادت اندر ہو رہی ہے. یہاں پر بندہ عبادت کر لے, پھر جو ہے وہ باہر جائے. زیارت امام حسین علیہ السلام تک انسان کو آخر تک جو ہے وہ رہنا چاہیے اور ہر عزاداری کے ہر حصے میں جو ہے وہ شامل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک جملہ کہتا بھی ہوں اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بالفرض باہر نہیں جاتے تو پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایک گزارش, نماز پڑھنی ہے تو اول وقت پہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آپ جماعت نماز ہوتی ہے آپ اس میں آ جائیں, یا اپنے گھر پہ اول وقت پر پڑھ کر آئیں. لیکن اگر بالفرض کوئی اور عبادت ہو رہی ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپ عبادت کریں دوسری اپنی, صحیح ہے عبادت, فقہی طور پر حرام نہیں ہے,
لیکن ادب کے خلاف ہے، یہ نہ کریں. 5 منٹ وقت انتظار کر لیں، 5 منٹ بعد آپ نماز پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. زیارت کے بعد نماز ادا کر لیں، کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا اور کوئی یہ نماز کو حقیر سمجھنے میں جو ہے وہ شمار اس کا نہیں ہوگا. بہتر ہے پہلے جو ہے وہ ایک عبادت کو انجام دے لیں. اس کی میں مثال بالکل آسان اسی طریقے سے دیتا ہوں. ہر عبادت کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر نماز جماعت ہو رہی ہو اور میں انجمن سے کہوں حضور آپ حی اللہ خیر العمل بلند کریں اور لگا دیں ماتمی دستہ، تو دوسرے کہیں گے نا حضور نماز جماعت ہو رہی ہے آپ بے ادبی کر رہے ہیں، پہلے عبادت ہونے دے اس کے بعد کیجیے گا. بالکل اسی طریقے سے ماتمی صفحے لگی ہوئی ہیں، آپ جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھیں، گناہ نہیں کر رہے لیکن ادب کے خلاف کر رہے ہیں. اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تو خیر ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ کر کے دکھائیں گے. آپ اگر سبیل پہ ان کے ساتھ 2 لمحے کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر خود جو ہے وہ ایک حوصلہ آئے گا، وہ خود آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. اگر آپ اس کے سامنے کسی کے جوتے اٹھا کر رکھ دیں گے، اگلے دن وہ آگے بڑھ کر کسی کے جو ہے وہ جوتے اٹھائے گا. اگر آپ کسی کی خدمت کریں گے تو وہ جو ہے وہ خدمت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلا جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ سامنے بیان کر دیا پیغام. رسومات عزاداری کو منتقل کر دیں. جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے عزاداری سیکھی ہے وہی جو ہے وہ منتقل کریں، کیونکہ دور ایسا ہے کہ نئی نئی جدت، نئی نئی چیزیں عزاداری میں شامل کی جا رہی ہے. ان سے بچائیے اور قدیم روش پر باقی رہیے اور وہی عزاداری جو ہے وہ منتقل کیجیے. اگر یہ نقطہ واضح ہے تو ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیتے رہیے. یہ ہو گیا پہلا، رسومات عزاداری کو منتقل کریں. دوسرا ایک اہم نقطہ، عزاداری اگر آپ برپا کر رہی ہیں، شرکت کر رہے ہیں، قدیم روش پر باقی رہیں. اس کا کوئی مجھے مطلب سمجھا سکتا ہے؟ قدیم روش پر باقی رہیں کیا مطلب؟ خلوص، ابھی اگلا نقطہ ہی خلوص ہے، اس میں بیان کر دیں. قدیم روش پر باقی رہیں کیا مطلب؟ ہاں ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں، ٹھیک بات ہے، لیکن جو ہے وہ کن چیزوں میں فالو کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیے جتنا ہو سکتا ہے ان کو فالو کیجیے اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں انہی سے جو ہے وہ اپنائیے. وہ مصائب میں کیسے روتے تھے، وہ کس طریقے سے ماتم کرتے تھے، ان کا لباس کیسا ہوتا تھا، ان کی غذائیں کیسی ہوتی تھی، وہ محرم الحرام کے 10 دن خصوصاً کیسے گزارتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، 2 نقطے جو ہے وہ یہاں پر رک کر کہہ دیتا ہوں. ایک، لباس آپ کا سادہ ہونا چاہیے اور کالا ہونا چاہیے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے، میں نے صرف کالا نہیں کہا، میں نے سادہ بھی کہا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اگر آپ بزرگوں کی سیرت دیکھیں گے نا، گھر میں اگر لباس نہیں ہوتا تھا کالا تو کوئی دوسرا لباس اٹھاتے تو اس کو جا کر رنگتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو رنگ دو، ٹھیک ہے، اس پر کالا رنگ چڑھاؤ، نیا لباس نہیں لیں گے ہم کالا. اب بدبختی ہمارے یہاں پر یہ آ گئی ہے، اور الحمدللہ یہاں تو نہیں ہے لیکن جو ہے وہ بہرحال جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں تو بدبختی آ چکی ہے. محرم الحرام سیل، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کالے کپڑے جو ہے وہ سیل میں بک رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نئے نئے کپڑے جو ہے وہ پہنے جا رہے ہیں. محرم الحرام کی رات کو جو ہے وہ پہنا جائے گا نیا لباس. ادب کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے اگر توہین ہو تو حرام بھی ہو جائے پہننا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب یہاں جو ہے وہ یہ ماحول نہیں ہے لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں. بالفرض محرم الحرام کی مجلس میں جا رہے ہیں تو بالوں میں جیل لگا کر اور جو ہے وہ وہاں پر فلاں جگہ پر جو ہے وہ نام نہیں لے رہا جگہ کا، فیشل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل سے مجلسوں کا آغاز ہو رہا ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی فیشن شو کا آغاز نہیں ہونے والا. حضور محرم الحرام کا یہ جناب سیدہ کے گھر کے اجڑنے کے دن ہے. آپ کن باتوں میں لگے ہوئے بھائی؟ آپ کن چیزوں کو جو ہے وہ لے جا رہے ہیں؟ اور اس میں ماں باپ روک بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا بچہ جو کر رہا ہے وہ جو ہے وہ جا کر کرنے دو. نہیں، آپ جو ہے وہ بزرگوں کی سیرت کو اپنائیں. بزرگ آپ نے دیکھا پہلی سے لے کے 10 محرم تک ننگے پیر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ماں باپ اگر ننگے پیر نہیں ہوں گے تو بچہ بھی نہیں چلے گا. آپ پہلی سے 10 محرم نہیں کر سکتے نا، آپ 10 محرم کو ننگے پیر لے لیں، شب عاشور کو رہ لیں تاکہ آپ کا بچہ کم از کم وہ تو سیکھ جائے. شب عاشور تو ننگے پیر رہے وہ. ٹھیک ہے، آپ گریبان چاک کر لیں، آپ جو ہے وہ آستینوں کو الٹ دیں. ایک جملہ کہوں، حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کر کہے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا حلیہ ہونا چاہیے. یہ آسان الفاظ میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، لباس کالا ہو اور سادہ ہو. کوشش کریں یہ بچے نہ کہیں یہ شرٹ جو ہے وہ اس پینٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، یہ پینٹ اس شرٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، اور شرٹ پہ جو ہے وہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے، یہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے. نہیں، بالکل سادہ اور کالا لباس. ٹھیک ہے، کوشش تو ہونی چاہیے 2 مہینہ 8 دن علماء کرام کہتے ہیں کالا لباس زیب تن ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے، کم از کم ابتدائی 12 دن تو کریں، باقی ایام میں جو ہے وہ سادہ لباس پہنیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک گزارش قدیم روش کے حوالے سے. ایک اور گزارش، غذا سادہ رکھیں غذا کو. ایک مثال میں نے زیارت کے جب آداب بتائے تھے جناب مسلم ابن عقیل کی مجلس میں، اس میں بیان کیا تھا جب زیارت پر جائیں وہاں پر بھی غذا سادی ہو، اور جب یہاں پر مجلس میں بیٹھیں اور مجلس میں شامل ہو. یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں بھائی، جو اپنے گھروں پر مجلس اعضا برپا کرنے والے ہیں، جو شامل ہونے والے ہیں، جو انتظامیہ، سب سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، غذا سادی ہونی چاہیے. ایسی غذا نہ ہو جو سوگ کو پامال کر دے. ٹھیک ہے، بالفرض الحمدللہ یہاں پر محفوظ ہیں ہم، لائیو کڑھائی. ٹھیک ہے، باقاعدہ اشتہارات پہ لکھا جا رہا ہے لائیو کڑھائی بنے گی، لائیو گنے کا جوس. ٹھیک ہے، مشینیں لگ رہی ہیں بھائی، لائیو شاور میں
وہیں پر جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم لائنیں لگی ہوئی ہیں, مجلس نہیں سن رہے لوگ, عزاداری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈسکو لائٹس لگائی جا رہی ہیں سبیلوں پر, اور جو ہے وہ دور دور تک لوگوں کی آنکھوں تک لائٹ پہنچ رہی ہے, کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے یہاں پر اس سبیل پہ کچھ اچھا مل رہا ہے, فوراً دوڑو وہاں پر. یہ ساری آپ کو میں مثالیں دے رہا ہوں اپنے شہر کی, ٹھیک ہے, کہ یہ بدبختی آ چکی ہے, یہاں نہیں آنے دیجیے گا. لہذا غذا سادی ہونی چاہیے, ایسی غذا جو سوگ کو پامال نہ کرے. آپ کے گھر پہ مجلس ہوتی ہے, آپ اس بات کا خیال رکھیں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ مسجد میں مجلس کروا رہے ہیں, وہاں پر آپ نیاز کر رہے ہیں, اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر ایسی غذا کا انتظام کریں گے کہ جو سوگ کو پامال نہ کرے, ٹھیک ہے. 2 باتیں ہو گئی, رسومات عزاداری کو منتقل کریں, دوسرا قدیم روش عزا پر باقی رہیں, ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب آئیے کچھ فرش عزا کے ادب آداب ہیں, وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے نیت. نیت خالص ہونی چاہیے. کوئی بتائے گا؟ میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, خالص نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ریاکاری کے لیے بھی عزاداری ہوتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے ریاکاری کے لیے عزاداری؟ بولے میرے ساتھ بھائی, تھوڑا سا ہو سکتی ہے. کیسے ہوگی ریاکاری کے ساتھ عزاداری؟ خلوص ہونا چاہیے, خلوص, بالکل خالصتاً. آ رہے ہیں تو مولا حسین پر رونے کے لیے ہی آ رہے ہیں, آ رہے ہیں تو شہزادی کونین کو پرسہ دینے کے لیے ہی آ رہے ہیں, بس یہ نہیں ہے. تو فلاں کے گھر میں مجلس ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق, وہاں کون جائے گا, چھوڑو. فلاں پاتروں کے گھر پہ فلاں سیٹ کے گھر مجلس ہے, وہاں تو پہنچنا ہی پڑے گا, اگر نہیں گئے تو انہیں برا لگ جائے گا. لعنت بھیجو ایسے جو ہے وہ تعلقات پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ریاکاری آ جائے. اپنے جملے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کے جملے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایسی عزاداری سے بچیے. اچھا, اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر ایسی نیت ہو بھی جائے نا, اور مجلس کے باہر پہنچ جائے اور یہ سوچ کر نکلے ہو کہ تعلقات کی بنیاد پر آیا تھا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, مجلس کے باہر دروازے پر کھڑے رہ کر نیت کو تبدیل کر لیں کہ میں اندر جا رہا ہوں, کس لیے جا رہا ہوں؟ صرف امام حسین علیہ السلام پر رونے میں. ٹھیک ہے, گھر سے چلے تھے نا اس نیت سے, کوئی بات نہیں ہے. فرش عزا پر جب بیٹھے نیت بدل لیں کہ بس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہوں, ثواب مل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن ریاکاری کو شامل نہ ہونے دے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, مجلس پڑھنے کے اعتبار سے ہو, ٹھیک ہے. لوگوں نے واہ واہ کر دی, اب جو ہے وہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے مجلس پڑھنے والا. اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں, نوخانی جیسے میں کرتا ہوں ویسی تو کوئی نہیں کرتا, جیسا مرثیہ میں پڑھتا ہوں ویسا تو کوئی نہیں پڑھتا, اور جیسی نیاز میں کرتا ہوں. فلاں نے جو ہے وہ بالفرض 4 دیگے حلیم کی اتاری تھی تو ہم 10 دیگے اتاریں گے بریانی کی, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں نہ ہو, خلوص برقرار رکھیے, ٹھیک ہے. خالصتاً جو ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ شہزادی کونین کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے, ان کے لیے کیا, گویا پروردگار عالم کے لیے کیا, ٹھیک ہے. ایک ہو گئی خالص رکھیے. دوسرا, یہ چونکہ آپ آ رہے ہیں فرش عزا پر عبادت کے لیے, جب عبادت کے لیے نکل رہے ہیں گھر سے وضو کر کے نکلے, باوضو ہو کر نکلیے, ٹھیک ہے. باوضو ہو کر آئے, جیسے فرش مصلی پر آپ جاتے ہیں تو باوضو ہو کر جاتے ہیں, ویسے فرش عزا پر آئے اس کا اہتمام کیجیے کہ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اور جب بیٹھیں تو ایک بزرگوں کا طریقہ کار بتا رہا ہوں, چونکہ آپ جس فرش عزا پر بیٹھنے والے وہاں پر جناب سیدہ آنے والی ہے, وہاں پر انبیاء کرام, وہاں پر ائمہ علیہ السلام آنے والے ہیں. فرش عزا کو چومیں اور کہیے الحمدللہ, اللہ نے اس قابل سمجھا کہ اس فرش عزا پر بٹھایا جہاں پر انبیاء علیہ السلام آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. چومیں, اٹھے تو چوم کر اٹھیں, بیٹھے تو چوم کر بیٹھیں, اور الحمدللہ کہیے, پروردگار عالم کا شکر بجا لائیے, ٹھیک ہے. یہ ہو گئے مجلس میں آنے سے پہلے کے آداب, ٹھیک ہے. وضو کر کے نکلیے, نیت خالص کر کے آئیے, لباس سادہ پہنیے, ٹھیک ہے. غذا کو سادہ رکھیے. یہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, دوران مجلس کے آداب آپ بتائیے, مجھے نہیں آتے, آپ بتائیں کون کون سے ہوتے ہیں دوران مجلس کے آداب؟ بتائیے حضور, ایک ایک کر کے بتائیں تاکہ جو ہے وہ کچھ باتیں ہو سکیں اس پر. میرے خیال سے آپ لوگ پہلی دفعہ مجلس میں آئے. مجلس کو توجہ سے سننا. سبحان اللہ, مجلس کو توجہ سے سننا. ابھی محرم الحرام آئے گا, کوئی باہر سے یقیناً خطیب آئے گا, کوئی باہر سے ذاکر آئے گا. آپ کی ذمہ داری ہے بھائی ان کی حوصلہ افزائی کریں, ٹھیک ہے. آپ کی ذمہ داری ہے بھرپور انداز سے سنیے. مولانا صاحب وہ تو پرانے واقعات پڑھتے ہیں. بھائی پرانے واقعات پڑھتے ہیں تو کیا ہوا, آپ جو ہے وہ نئے جو ہے وہ فضائل ایجاد کر لیں یا نئے مصائب بنا لیں, ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ آ کر پرانے واقعات بھی اسی شوق سے سنیے. اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا فائدہ بھی ہے, پرانا ہو تو نئے کا مزہ دیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. لہذا آئیے اور بھرپور انداز سے شرکت کیجیے. جو بھی ہے ذاکر ذاکرہ جو بھی ہے اس کو سپورٹ کیجیے, ٹھیک ہے. اور توجہ سے ان کی بات سنیے, ٹھیک ہے. اور توجہ سے مطلب کیا ہے؟ توجہ سے مطلب ہے کہ وہ ہر کام جو خشوع و خضوع میں فرق ڈالتا ہو اس کو ہٹا دیجیے. اب کون کون سی چیزیں خشوع و خضوع میں فرق ڈالتی ہے؟ بالفرض بیت الخلاء سے ہو کر آئیے, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ جو ہے وہ درمیان میں آپ کو اٹھ کر جانا پڑے, بہتر ہے کہ جو ہے وہ پہلے سے ہی انسان جو ہے وہ اس کا انتظام کرے اور پھر آئے. یہ کانگیا بڑی منحوس چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ مجلس سننے نہیں دیتی, یہ مجلس سے توجہ بھٹکا دیتی ہے. بزرگ ہوتے تھے نا, جب اتنا موبائل آتا تھا تو اپنا موبائل جو ہے نا باہر گاڑی میں چھوڑ کر آتے تھے. کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ مجلس بھرپور انداز سے سن سکے. اب مصائب میں بھی بالفرض بندہ موبائل چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا بالفرض جو ہے وہ فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور موبائل میں لگا ہوا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے, آداب کے خلاف ہے. اگر کوئی بالفرض جو ہے وہ بزرگ عالم دیکھ لے
تو وہ ممبر سے ڈانٹ دے اس بات پر، ٹھیک ہے. یہ فرش اعضاء کا ادب ہے، ٹھیک ہے. بات کو جو ہے وہ بالکل دھیان سے اور توجہ سے سنیے اور ان تمام تر چیزوں کو ہٹاتے ہیں جو خشوع خضوع میں فرق ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. عبادت ہوتی ہے ہمیشہ دل لگا کر، ٹھیک ہے، دل لگا کر عبادت کیجیے، ٹھیک ہے. اور کوئی ادب آداب بتائیں، توجہ سے سننا، جزاکم اللہ. اور کوئی بولیں بھائی بولیں. ہاں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہو سکتا ہے محرم الحرام میں مسئلہ پیش ہے، بالفرض کسی کو آگے بیٹھنے کا شوق ہو، اگر ہو، ویسے تو ٹیک لگانے کا شوق ہے، لیکن اگر بالفرض آگے بیٹھنے کا شوق ہو تو سروں کو پھلانگ کر نہیں آنا، ٹھیک ہے. جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کریں، ٹھیک ہے. ایک نقطہ کہہ دیتا ہوں، لیکن جو ہے وہ دیکھیے اگر ہو سکے نا، بالفرض اگر جو ہے وہ بزرگ ہے تو ان سے تو معذرت کے ساتھ وہ تو جہاں بیٹھتے بیٹھیں بھائی، لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض جوان ہے اور اتنی عمر ہے کہ وہ جو ہے وہ بغیر ٹیک کے بیٹھ سکتے ہیں تو بغیر ٹیک کے بیٹھ جائیں، اور اگر ٹیک لگانا ہے تو آگے ٹیک لگا لیں، ٹھیک ہے. یہ بچے آگے ہو جائیں گے، آپ لوگ یہاں پر ٹیک لگائیں، آگے بیٹھ کر سنیں. اس سے خطیب کا حوصلہ بڑھتا ہے، کیونکہ میں خطیب ہوں، ایز اے خطیب بیان کر رہا ہوں. جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ آگے بیٹھیں، ٹھیک ہے. ہم جب کراچی میں ہوتے ہیں تو ادب آداب بیان کرتے ہیں، سروں کو پھلانگ کرنا ہے، یہاں پر بیان کرنا پڑے گا حضور آگے آ کر بیٹھا کرے، ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہے وہ فرق ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں. آگے آ کر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اگر رش ہو، لیکن اچھا جہاں جگہ ملنے سے یاد آیا، بیان کر چکا ہوں پہلے، اگر داخل ہوتے ہیں تو بھائی یہیں دروازے کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. بہت جو ہے وہ مؤدبانہ انداز سے گزارش کی جا رہی ہے، 2-4 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہاں پر آپ حضرات بیٹھ جاتے ہیں، باہر والے جو بیچارے ہمارے معصوم نوحہ خان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پورا ہال جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہال بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ باہر وضو خانے میں تشریف رکھتے ہیں یا پھر باہر بیٹھتے ہیں، یا باقی اکثر لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر اندر فل بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگ اس طرف بیٹھا کریں تاکہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے افراد جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور کسی کو پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور کوئی ادب بھائی، اور کوئی بیان کرے. باتیں کم نہیں کرے، باتیں کرنی نہیں ہے بھائی، باتیں کم کیوں کرے، باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ بات اس میں آ گئی، کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو خشوع خضوع میں خلل ڈالتا ہو، ٹھیک ہے. یہ بات کرنی نہیں ہے، صحیح ہے. جو خطیب پڑھ رہا ہے بس اس کو سنیں، صحیح ہے. بات آپس میں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ خلل ڈالے گا. اور کوئی اب دیکھیں کئی ادب آداب آ سکتا ہے. روتے ہوئے دوسروں کے چہروں کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. نگاہوں کو جھکا کر لیکن بلند آواز سے حسین ابن علی پر گریہ کریں، ٹھیک ہے. اچھا کئی طریقے کی جو ہے وہ چیزیں اس میں آ سکتی ہے، لیکن خیر میں بات کو یہاں پر روک رہا ہوں اور ایک اور منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. یہ بات آئی نا رونے کی، گریہ کرنے کی، اس میں نہ شرمائیں. آیت اللہ بہجت کا ایک قول نقل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں 40 دن پہلے محرم سے گناہ کرنا چھوڑ دو. اس کا یہ مطلب نہیں 40 دن سے پہلے کرنا ہے، نہیں، جو گناہ کرتے ہو ان کو لازمی چھوڑ دو، بچنا ہے. کیوں؟ 40 دن سے پہلے اگر گناہ چھوڑو گے تو تمہارا دل سید الشہداء پر رونے کے لیے آمادہ ہوگا، تیار ہوگا دل، ٹھیک ہے. ایسی غذائیں کھاؤ جو آنسوؤں کو پیدا کرتی ہے. بالفرض اب جو ہے وہ میں ممبر سے کہہ دیتا ہوں، مسور آنسو کو پیدا کرتی ہے، روایت کے جملے بتا رہا ہوں، یہ آنسو کو پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. گناہ کو چھوڑ دے اور جو ہے وہ چیزیں نہ کرے جس کی وجہ سے آنسو رکتے ہیں اور دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بلند آواز سے روئیں. ویسے یہاں پر اتنا اچھا ماحول بن جاتا ہے اور اندھیرا کر دیا جاتا ہے، کھل کر روئیے اور جی کھول کر روئیے اور بلند آواز سے روئیے، ٹھیک ہے. اب گریہ کرنے کی کچھ کیفیات ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بات جو ہے وہ منزل اختتام تک چلی جائے گی. پہلی کیفیت گریہ کرنے کی، توجہ چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے ہر کیفیت کا اللہ نے الگ الگ ثواب رکھا ہے. کیا کیا ثواب ہے؟ پہلی کیفیت کیا ہے گریہ کرنے کی؟ پہلی کیفیت ہے انسان کا دل مغموم ہو جائے. مصائب میں بیٹھا ہے، رو نہیں رہا، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، دل مغموم ہو گیا، بس غم آ گیا دل میں. سنیے، نفس المحموم للظلم من تسبیح، امام نے فرمایا ہمارے مصائب میں دل کو مغموم کر لینا اللہ ہر سانس پہ تسبیح کا ثواب ادا کرتا ہے. ہر سانس پہ، یا تو ماہ رمضان میں سانسوں پہ تسبیح کا ثواب ہے، یا تو جو ہے وہ حسین کے فرش اعضاء پر اگر رو تو ہر جو ہے وہ سانس پہ اللہ تسبیح کا ثواب عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دل کو مغموم کر لینا، نفس المحموم للظلم من تسبیح. دوسرا ہوتا ہے دل جلانا. دل مغموم کرنا الگ ہے، دل جلانا الگ ہے. دور کی فوتگی ہوئی، آپ کا کوئی عزیز تھا، آپ نے مجھے بتایا میرے دل میں غم ہوا، میرا کوئی اپنا قریبی چلا گیا، بالفرض کوئی رشتہ دار چلا گیا، میرا دل جلے گا، ٹھیک ہے. قریبی دوست تھا، ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب دل جلے گا، اس کا ثواب الگ ہے. امام نے فرمایا ان الموجع قلبه لنا ليفرح عند الموت فرحة لا تزال تلك الفرحة حتى يرد علينا الحوض. فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے دل کو جلائے ہمارے خاطر، جلائے اس کو، دل کو کڑائے ہماری خاطر، فرمایا کہ موت کے وقت اللہ اس کو ایسی خوشی عطا کرے گا کہ وہ خوشی اس سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر ہم سے آ کے ملاقات کرے گا، ٹھیک ہے. دو باتیں. تیسری کیفیت بیٹا، تیسری کیفیت وہ یہ ہے کہ پہلا ہے دل مغموم ہونا، دوسرا ہے دل جلانا. تیسری کیفیت ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہے لیکن آنکھوں سے باہر نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں نم ہو گئی، ٹھیک ہے، آنکھوں کے اندر ہی آنسو. سنیے، ان الباقی لنا لیرحمہ اللہ قبل ان یخرج دمعہ من عینیہ.
فرمایا اس سے پہلے کہ اس کا آنسو آنکھ سے باہر آئے اللہ کی رحمت اس کو آ کر حصار میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آنسو اندر ہی ہے, تیسری کیفیت ہو گئی. چوتھی کیفیت, اب آنسو باہر آ گیا. کتنا باہر آیا؟ فرمایا کہ اتنا باہر آ جائے مقدار و جناح الذباب. فرمایا ایک مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر آنکھوں سے آنسو باہر آ گیا. فرمایا غفر اللہ اللہ, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اس کی مغفرت ہو گئی. آگے سنیے جملہ, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا آنسو باہر آیا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر اتنا سا آنسو باہر آیا. ٹھیک ہے, 4 ہو گئی کیفیت. 5ویں کیفیت, اب یہ آنسو بہتا ہوا آ گیا رخسار تک, گالوں تک آ گیا روتے روتے. اب اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اس آنسو کو لو ان قطرۃ منها لو سقطت فی نار جہنم فاطفأت حرھا. فرمایا اگر اس آنسو کو اٹھا کر اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے, فرمایا پوری جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. اس آنسو کی قدر و قیمت یہ ہے. ٹھیک ہے, ایک آنسو اٹھا کر اگر جہنم میں ڈال دیا جائے, جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 6ٹھی کیفیت, اگلی کیفیت یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے روئے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے, صدائیں بلند ہو جائے, اور یہی طریقہ کار ہے, یہی ادب ہے. اس طریقے سے روئے. اس طریقے سے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ 6ٹھے امام کی دعا مل جاتی ہے آپ کو. 6ٹھے امام سجدے میں جب جاتے تھے تو کہتے تھے ارحم تل خسر خطل لتی کانت تتا, پالنے والے ان آوازوں پر, ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں, ان پر رحم فرما لے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی بات, چیخوں سے رونا. اگلی کیفیت ہے کہ انسان اس طریقے سے روئے اور اس طریقے سے اس کی شکل ہو, اس طریقے سے چہرہ بنا لے کہ اس کو کوئی دیکھے تو پتہ چل جائے غم میں, ایسی کیفیت ہو جائے. امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا مسمع, امام کی خدمت پہ پہنچا. امام نے کہا مسمع زیارت پہ جاتے ہو ہر سال؟ کہتا مولا ہر سال تو نہیں پہنچ سکتا. امام نے کہا اچھا ہمارا غم مناتے ہو؟ کہا مولا غم مناتا ہوں. کہا فرمایا کیسے غم مناتے ہو؟ فرمایا مولا ایسے مناتا ہوں کہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے میری کہ گھر والے اگر مجھے دیکھ لیں, دوست یار اگر دیکھ لیں تو وہ دیکھ کر کہیں گے یہ بڑا غم میں ہے اور یہ بڑا جو ہے وہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہوا ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. مولانا نے کہا اگر کسی کی یہ کیفیت ہو جائے تو میرے آبا و اجداد اس کی موت کے وقت آئیں گے اور ملک الموت سے سفارش کریں گے کہ اس کی روح کو آسانی سے قبض کرنا. ٹھیک ہے, صرف چہرے پر غم کے آثار لے آنا. اگلی کیفیت, رخساروں سے بہتے بہتے آنسو. یہ کیفیت تھوڑی مشکل ہے. رخساروں سے آنسو بہتے 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 ریش مبارک کو پار کرے, عبور کرے اور سینے پر آ جائے. یہ کس کی کیفیت ہے؟ ایسی یہ وہ کیفیت ہے جس میں ہمارے ائمہ علیہ السلام رویا کرتے تھے. 8ویں امام صحابی کہتا ہے ہم امام کو روتے ہوئے دیکھتے تھے, ایسے روتے تھے, آنکھیں زخمی ہو جاتی تھی, پلکیں یہ امام کی زخمی ہو جایا کرتی تھی اور آنسو آتے تھے سینے پر رواں دوا ہو جاتے تھے. اور آخری کیفیت سنیے, امام نے فرمایا آخری کیفیت یہ کہ انسان اس طریقے سے روئے کہ اس کی سانسیں اکھڑ جائیں. سانسیں اکھڑنے کا مطلب موت کا وقت قریب آ جائے. راوی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا ایسے کون ہوتا ہے سانسیں اکھڑ جائے, موت کا وقت قریب آ جائے. امام نے فرمایا حسین کی ماں ایسے روتی ہے. حسین کی ماں اس طریقے سے روتی ہے. سامعین محترم, یہ ہو گئے گریے کے عذاب. یہ 10 دن کا بلکہ پورے ماہ اذا کا یہی پیغام ہے. ایسے روئیں کہ شہزادی کونین آپ کے پرسے کو قبول کرے. دل سے روئیں. 2 رومال لے کر آئے. ایک رومال میں ہمیشہ آنسو کو جمع کریں جو کہ ہمارے اپنے سامان آخرت میں اس کو جمع کریں, اس کو ذخیرہ کریں. ٹھیک ہے, اور دوسرا رومال جو ہے وہ دیگر رطوبتوں کے لیے رکھیں, لیکن جو ہے وہ ایک رومال خاص کر دیں آنسوؤں کی خاطر کہ یہ آنسو والا رومال ہے بس. ٹھیک ہے, عجیب جملہ کہوں, یہ آنسو روایت کے مطابق شہزادی کونین جا کر کوثر میں ملا دیتی ہے اور کوثر کی مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں نے سنی, وہ یہ کہ شہزادی کونین یہ آنسو لے جا کر حسین کے زخموں پر لگاتی ہے تاکہ مرہم کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے, آخری بات, جتنے شاعر اللہ ہیں ان سب کا احترام کرے. علم, تابوت, تعزیہ, حسین کا ماتمی, حسین کا محب, حسین کا عزادار, فرش عزا, جتنی چیزیں سب کا احترام لازمی کرے. تبرک خاص طور سے سب کا لازمی احترام کرے. ان کا احترام بڑا لازمی ہے. ٹھیک ہے, آگے وحید خراسانی کا جملہ ہے جو ان کی بے احترامی کرے یا ایسے جملے کہے جو بے احترامی کا سبب بنے, فرمایا وہ رسول اللہ کی کمر کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے, بے احترامی نہ کرے. ٹھیک ہے, خاص طور پر تبرک کے معاملے میں زور دے رہا ہوں. انسان تبرک لیتا ہے اور پھر اسے ایک طرف رکھ دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے, یہ جو ہے وہ صحیح نہیں. بلکہ ایک بات یاد آ گئی اور یقیناً جو ہے وہ گزشتہ سال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, آ گئی یاد تو پیش کر دیتا ہوں, یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا. ایران کا ایک خطیب جس کا طریقہ کار یہ کہ وہ مجلس سے پڑھ رہا ہے, محرم الحرام کے دن ایک گھر سے نکلتا ہے دوسرے گھر سے نکلا تیسرے ممبر سے نکلا, ادھر ادھر جاتا ہے. توجہ سے سنیے گا, مختلف جگہوں پہ سفر کر رہا ہے. ایک گھر سے جب باہر نکلا چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اور دامن تھام لیا اور کہا کہ ہم نے مجلس رکھی ہے, آپ گھر میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مصائب پڑھ دیں. تو ذاکر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دوسری جگہ وعدہ کیا ہوا ہے, میں آ نہیں سکتا ہوں. بچے بیٹھ کر رونے لگے. بچوں نے بڑے ہاتھ جوڑے تو ذاکر کا دل نرم پڑ گیا
اور وہ بیٹھا اور اس نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہاں مجلس ہے؟ کہا ہمارے گھر میں ہی ہے۔ وہ ذاکر کو لے کر آ گئے اپنے گھر میں، دیکھا بچوں نے اپنے اعتبار سے فرش ازا بچھایا ہوا ہے، کہیں سے ہٹا ہوا ہے، اپنے اعتبار سے بچھایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پیغام ہے بچوں کو کوشش کروائیں وہ فرش ازا بچھائے۔ کہا اپنے اعتبار سے فرش ازا بچھایا ہوا ہے، اپنے اعتبار سے سارے انتظامات کیے ہوئے، اپنے اعتبار سے چھوٹی سی کرسی لگائی ہوئی اور ذاکر کو کہا بیٹھیے اور مصائب پڑھے۔ بچے بھی بیٹھ گئے، کچھ ماں باپ بھی آ گئے بیٹھ گئے۔ ذاکر نے جو ہے وہ کچھ بچوں کے اعتبار سے گفتگو کی اور پھر جو ہے وہ مصائب پڑھے۔ جب مصائب پڑھ لیے تو بچے بڑے خوش ہوئے، اپنے اعتبار سے روئے، اور جب ذاکر جانے لگے تو ان کی ابا پکڑ لی اور کہا آئے ہیں تو نیاز بھی چکھ لیں۔ تو کہا کہ نیاز میں کیا ہے؟ پیار سے پوچھا انہوں نے، کہا ہم نے چائے بنائی ہے۔ کہا اچھا۔ ذاکر بیٹھ گئے اور جب چائے آئی تو وہ چائے ٹھنڈی تھی، تو انہوں نے وہ جب دیکھا بچے مصروف ہو گئے تو چائے اٹھا کر پودوں میں ڈال دی، گملے میں ڈال دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کا دل رکھ کے چلے گئے۔ جب گھر پہنچے اور کھائے تو سوئے تو خواب میں جو ہے وہ شہزادی کونین آ گئی، اور شہزادی کونین نے کہا کہ آج دن بھر کی مجلس میں نے تمہاری صرف ایک مجلس قبول کی ہے، بس ایک مجلس۔ اب خوشی کا اظہار کرے، غم کا اظہار کرے، کس بات پر روئے کہ جو ہے وہ ساری مجلسیں قبول نہیں ہوئی، اور اس بات پر خوش ہو کہ ایک مجلس قبول ہوئی؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا بی بی کون سی مجلس؟ کہا جو بچوں والی مجلس پڑھی تھی نا وہ قبول ہو گئی، بڑے دل سے پڑھی تھی تم نے، اس لیے قبول کر لی میں نے۔ اس کے بعد اس نے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں خیال رکھوں گا اور ساری مجلسیں خالصتاً آپ کے لیے پڑھوں گا۔ شہزادی کونین جانے لگی اور جاتے جاتے عجیب جملہ کہہ دیا، کہا آج کے بعد تبرک کی بے احترامی مت کرنا۔ اس کا دھیان بھی نہیں تھا، دل چونک گیا، اچانک سے چونکا اور کہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی میں نے بے احترامی کی اور تبرک کی؟ فرمایا وہ جو چائے گملے میں ڈال دی تھی نا، فرمایا وہ بے احترامی کی۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے بچوں کے ساتھ مل کر فاطمہ نے چائے بنائی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ سامعین محترم، حسن اتفاق ہے، بات بچوں تک آئی اور بچوں کے ہی مصائب ہیں آج۔ طفلان مسلم، فرزندان مسلم ابن عقیل، مقدمہ محرم کی مجلس ہے، یہ دل کھول کر گریہ کیجیے گا آج۔ آپ کے آنسو یہ امام حسین مظلوم کے مرہم کا باعث بنیں گے۔ سامعین محترم، ذرا سوچئے، دو بچے ہوں، نہ ماں ہو نہ باپ ساتھ ہو، اور کوفے کی گلیاں ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں قربان ہو گئے اور 2 کوفہ میں قربان ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں عزاداروں، جب یہ قافلہ اسیر ہو کر چلا نا اور کوفہ پہنچا، جیسے قافلہ اسیر ہوا اور جب کوفہ میں گیا تو جناب زینب کا سر جھکا ہوا تھا، بالوں سے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ امام حسین کا سر نیزے پہ تھا، اچانک سے آواز آئی السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جناب زینب کا دل منقلب ہو گیا، یہ کون ہے جو میرے بھائی حسین کو سلام کر رہا ہے اس اجنبی شہر میں؟ تو فوراً جناب زینب نے جب سوچنا شروع کیا، ایک اور آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر بھی سلام ہو۔ جیسے یہ آواز آئی نا، جناب زینب نے اپنے نگاہوں کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ دارالامارہ پر مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا۔ جناب مسلم کا لاشا نظر آیا، جناب زینب روتے ہوئے گزر گئی۔ لیکن جانتے جناب مسلم کی زوجہ جن کا نام تھا جناب رقیہ، جانتے جناب رقیہ آئی اور جناب رقیہ آ کر کہتی ہے اے مسلم، اے میرے والی میں پہچان گئی، یہ آپ ہے، یہ آپ کا لاشا ہے، اگرچہ آپ کا سر نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اے مسلم، میں آپ سے شکایت نہیں کروں گی کہ میری چادر چھن گئی، وہ تو زینب کی بھی چھن گئی ہے۔ میں آپ سے شکایت نہیں کروں گی کہ مجھے پتھر لگتے ہیں، وہ تو علی کی بیٹیوں کی بھی لگتے ہیں۔ اے مسلم، اے میرے والی، مجھے اتنا بتا دے، جو 2 بچے میرے ساتھ تھے وہ میں نے کربلا میں قربان کر دیے۔ اے میرے والی، جو 2 بچے آپ کے ساتھ تھے مجھے اطلاع بتا دے وہ 2 بچے کہاں گئے؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو، آئیے مصائب کو سنتے جائیے، روتے جائیے، مقدمہ محرم کی مجلس ہے۔ جانتے عزادارو، کوفے کی گلیاں ہیں، یہ دونوں بچے اکیلے ہیں، باپ سے بچھڑ گئے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ دونوں بچوں کو قید کر دیا گیا۔ عزادارو سنیں گے کیسا قید خانہ تھا؟ 50 زینے زمین سے نیچے جا کر قید خانہ شروع ہوتا تھا۔ جانتے ہیں بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات میں بچوں کو ایک گرم پانی کا پیالہ اور جو کی سوکھی روٹی دی جاتی تھی، بچے وہ کھایا کرتے تھے۔ عزادارو جانتے کھانے کی کیا کیفیت تھی؟ بڑا بھائی خود کھاتا تھا اور روتے روتے چھوٹے بھائی کو کھلاتا تھا۔ چھوٹا بھائی جب کھاتا تھا نا تو رو کر کہتا تھا میری ماں مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، میری ماں نے مجھے ہمیشہ کھانا کھلایا۔ بڑا بھائی دلاسا دینے کے لیے ہمیشہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن چھوٹا بھائی کہنے لگا بڑے بھائی سے بھیا اگر ہم اسی زندان میں رہیں تو مر جائیں گے، کیوں نہ آج زندان بان آئے تو ہم اسے تعارف تو کروائیں کہ ہم ہیں کون۔ بس عزادارو ایک وقت آیا، زندان بان آیا، بوڑھا تھا، آ کر بیٹھ گیا اور کھانا دے دیا۔ بیٹھ کر دیکھنے لگا یہ بچے کیسے کھاتے ہیں، بڑا رویا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کھلاتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں کیونکہ کافی پیاسے ہیں، اتنا پانی نہیں ملا کرتا۔ اس کے بعد دونوں بچے آئے اور آ کر کہتے ایھا الشیخ اتعرف محمدن، فرمایا بوڑھے یہ بتا کیا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟
کہاں جانتا ہوں ہمارے رسول ہیں. اتعرف علی، کیا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں. کیا علی کے بھائی جعفر کو جانتا ہے؟ کہاں علی کے بھائی کے جعفر کو بھی جانتا ہوں. کیا ان کے بھائی عقیل کو جانتا ہے؟ کہاں عقیل کو بھی جانتا ہوں. ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھنا ہے تم ان سب کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے بچے ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اس کے بعد عقیل کے بیٹے مسلم کو جانتا ہے. ایک مرتبہ بوڑھا تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے بچوں خدا را یہ مت کہنا تم مسلم کے بچے ہو. بچوں نے کہنا شروع کیا ہم مسلم ہی کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں. بوڑھے نے اپنے چہرے پر ماتم کرنا شروع کیا اور ایک مرتبہ قدموں میں گر کر کہتا ہے اے بچوں میں زندان کا دروازہ کھول دیتا ہوں، تم لوگ رات کے سناٹے میں نکل جانا، لیکن بچوں میری ایک گزارش ہے. کیا آزادارو سنیں گے تو بڑا روئیں گے. کیا گزارش ہے؟ کہ جب حشر میں آپ کی دادی فاطمہ کی سواری آئے میری شکایت نہ کرنا، میری سفارش کر دینا. بس عزادارو وہ زندان مان چلا گیا. رات کا سناٹا ہے، بچے نکلے ہیں. عزادارو رات میں سفر کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب دن نمودار ہونے لگا دونوں بچے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے. صبح نمودار ہوئی، ایک مومنہ خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی. اب جو کنویں میں دیکھا دو چاند سے چہرے نظر آئے. سر اٹھا کر دیکھا دو بچے موجود ہیں. کہا بچوں نیچے آ جاؤ. کہا ابن زیاد کو مت بتانا. کہا نہیں میں ابن زیاد کو نہیں مانتی، تم نیچے آ جاؤ. دونوں بچے نیچے آئے. اس کے بعد کہنے لگی تم لوگ کہاں سے ہو؟ کہا ہم مدینہ سے ہیں. مدینہ کا نام آ رہا تھا. خاتون زمین پر بیٹھ گئی. کہا مدینہ میں کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہے. اس بی بی کا دل تڑپ گیا. کہا محلہ بنی ہاشم سے تو ہماری شہزادی ہے. ان بچوں نے کہا کہیں شہزادی زینب کی تو بات نہیں کر رہے؟ وہ خاتون تڑپ گئی. ہاں زینب میری شہزادی ہے، زینب نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا ہے. بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا ہم مسلم کے بچے ہیں. مومنہ خاتون نے بچوں کو سینے سے لگایا، گھر لے کر آ گئی. عزادارو گھر میں ایک اجرے میں بٹھایا، دونوں بچوں کو کھانا دیا اور اس کے بعد دو بستر لگا دیے. بچوں تم آرام کر لو. دونوں بچے آرام کرنے لگے. عزادارو رات کا وقت ہوا. چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ جناب مسلم آئے ہیں. جناب مسلم کہہ رہے ہیں میرے بچوں بڑا امتحان دے لے لیا، اب تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے. بچہ اٹھا رونے لگا تو بڑا بھائی بھی اٹھ گیا. دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگے. عزادارو آپ جانتے ہیں نا اگر سنیں گے زاویے کو تو بڑا روئیں گے. ان بچوں کے خواب میں اگر بابا آ جائے نا بڑا روتے ہیں. یاد ہے نا زندان شام ہے، سکینہ کے خواب میں حسین آئے ہیں. حسین کو رو رو کر کہتی ہے بابا مجھے بڑے تماچے مارے، بابا مجھے بڑے تھازیانے مارے، بابا میرے گوشوارے بھی چھڑ گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. یہی حق خدا کی قسم ہے گریہ کرنے کا. آج نہ روئیں گے کب روئیں گے؟ عزادارو آمادہ کیجئے اپنے آپ کو محرم کے لیے. بس عزادارو اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. بس عزادارو چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے. اس مومنہ خاتون کا بیٹا یا روایت میں داماد ہے آیا اور دیکھا دو بچے ہیں. کہا کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں. بچے نہیں جانتے تھے دشمن ہے یہ. اس نے کہا کہ میں رات بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں چھپ کر بیٹھے ہو. عزادارو سنیں گے. اس نے رسی نکالی، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو باندھا اور دونوں بچوں کے پیروں کو باندھا. آپ نہیں سمجھے، جس کے پیر باندھ دیے جائے نا وہ چل نہیں سکتا ہے پھر. عزادارو اس حارث ملعون نے دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹتا ہوا فرات تک لے کر آیا، مارتے مارتے فرات کے کنارے لے کر آیا. اور اس کے بعد کہتا ہے کوئی خواہش ہے؟ بچوں نے کہا ہمیں جانے دے، ہمیں تو یا تو کوفہ کے بازار میں فروخت کر دے، تجھے تیری قیمت مل جائے گی. اس نے کہا نہیں مجھے ابن زیاد سے انعام چاہیے. اس نے ایک بار تلوار نکالی. عزادارو سنیں گے روایت کے جملے. بڑے بھائی نے اپنا گلا چھوٹے بھائی کے گلے پر رکھ دیا. کہ ماں نے کہا ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، میں اپنے بھائی کو قربان ہونے نہیں دوں گا. چھوٹے بھائی نے دیکھا بڑے بھائی کے آگے آ گیا. کہا پہلے مجھے مارنا. پھر دونوں بھائیوں نے کہا ہمیں ایک ساتھ جدا کر دے تاکہ ہم ایک دوسرے کا قتل نہ دیکھ سکے. اس نے کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے دے. اس نے اجازت دی. دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے اس نے کہا دونوں بچوں سے اپنے اپنے کرتے اتار لو. عزادارو بڑے بھائی نے تو کرتا اتار لیا، چھوٹا بھائی کوشش کرتا رہا اور روتا رہا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا، یہ تخمے مجھ سے نہیں کھولے جاتے، میری ماں میرا کرتا اتارا کرتی ہے. عزادارو بڑے بھائی نے مدد کی، کرتا اتارا. ایک مرتبہ اس نے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کیا. عزادارو بڑے بھائی کا لاشا فرات نے پھینکا. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا انتظار کرنا. ایک مرتبہ
چھوٹے بھائی کا سر کٹا، عزاداروں دونوں لاشیں باہوں میں باہیں ڈال کر چلے، عزاداروں قربان کہیں اور ہوئے، لیکن جب مسیب کے کنارے جہاں آج روزہ ہے وہاں پہنچے ہیں دونوں لاشیں۔ علماء کہتے ہیں ایک برقع پوش بی بی تھی، پہلو پر ہاتھ رکھا تھا، رو رو کر کہتی تھی ارے مسلم کو روؤں یا مسلم کے بچوں کو روؤں، ارے کس کس پر گریا کروں، ہائے رے اولاد زہرا، اجرکم اللہ اجرکم الازار۔ آخری جملے عزاداروں اس نے دونوں سروں کو رومال میں لپیٹا، آیا ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے سامنے سر رکھتا ہے، کہتا ہے مجھے انعام چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا کس کے سر ہیں؟ رومال کھولا، دیکھا چہروں پر خون ہے، ابن زیاد نہیں پہچان سکا، کہا کس کے سر ہے یہ؟ کہا ابن زیاد پہچان لے۔ ابن زیاد کہا ذرا ان کے چہروں پر پانی تو ڈالنا۔ ایک مرتبہ جب پانی ڈالا گیا نا، عزاداروں بچوں کے بال ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جو سمجھ گئے انہیں میں سلام کرتا ہوں، لیکن جو نہیں سمجھے انہیں بھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ ابن زیاد نے کہا حارث ان کے بال کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کہتا ہے گھر سے لے کر فرات تک بالوں سے گھسیٹ کر لایا تھا، اس لیے بال ٹوٹ رہے ہیں۔ عزاداروں جب پانی ڈالا گیا دیکھا چہرے لال ہیں، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کے بچے ہیں۔ کہا میں نے تجھے کہا تھا دونوں بچوں کو زندہ لانا ہے، تو نے انہیں قتل کر دیا، تجھے رحم نہیں آیا؟ یہ چاند سے بچے ہیں، ذرا سوچنا جو ظالم کی نگاہ میں چاند جیسے ہو ماں کی نگاہ میں کیسے ہوں گے؟ بس عزاداروں ابن زیاد نے کہا اے حارث ذرا یہ بتا بچوں نے کوئی دعا کی تھی؟ کہا انہوں نے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی تھی۔ عزاداروں آخری جملہ ہے، اگر رو سکے بڑا روئیں گے۔ کہا نماز پڑھنے کے بعد دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہنے لگے یا احکم الحاکمین، اے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر دے، اس سے انتقام لے لینا۔ ابن زیاد نے کہا بس بچوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ جلاد سے کہا حارث کو قتل کر دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عزاداروں حارث کو آگے آگے لے کر چلا گیا، فرات کے کنارے آئے جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا۔ ابن زیاد نے عجیب منظر دیکھا، آخری جملہ عجیب منظر دیکھا ابن زیاد نے، ارے بچوں کا خون پڑا ہوا ہے، اس میں کچھ ایڑیوں کے نشان ہیں۔ فوراً کہتا ہے حارث مجھے اتنا بتا دے یہ ایڑیوں کے نشان کیسے آئے جو رونے آیا ہے؟ کا نشان کیسے آئے؟ کہا جب میں نے سر تن سے جدا کر دیا دونوں کے لاشیں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، دونوں کے لاشیں ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہاں عزاداروں ایڑیاں بچوں نے رگڑی، وہاں کربلا میں علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی۔ یہاں بچوں کا لاشا کوئی نہ اٹھانے والا تھا، وہاں انو محمد کے لاشیں حسین اور عباس نے اٹھائے۔ یہاں بھی بچوں کو تماچے لگے، اور سکینہ کو بھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تماچوں پہ تماچے لگے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما أنتم ينتصرون